بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ او کما قال علیہ وسلم. یہ کتاب علامہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ کردہ ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی سے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ کرو. تو اصل کتاب تو ان کی ہے شیخ ابن تاشقندری کی. بہت صاحب حقائق، اللہ تعالیٰ نے باطنی علوم سے بھی ان کو نوازا تھا اور ظاہری اعتبار سے بھی بہت بڑے عالم تھے. ان کی کتاب پہلے بھی ترجمہ کی جا چکی ہے. شیخ الحدیث صاحب کے اس میں بھی سنایا جاتا تھا. ہم نے بھی بہت سی نقل کیا ہے. یہ نئی کتاب ہے بنا پر اس سے بہت سنایا ہے آپ لوگوں کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہ فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اس کے علوم و معارف سے بہرور فرمائے. فرما رہے ہیں جاننا چاہیے کہ ذخیرہ رکھنا 3 قسم پر ہے. اموال کا ذخیرہ رکھنا، مال جو لوگ رکھتے ہیں ان کی 3 قسمیں، تینوں کے درجات کو بیان کیا. پہلے سنایا تھا سر. جاننا چاہیے کہ ذخیرہ رکھنا اموال کا 3 قسم پر ہے. ذخیرہ رکھنا ظالمین کا، ذخیرہ ہی رکھنے کے لیے سب تمام فساد ہو رہا ہے. ذخیرہ ہی تو رکھنا. کہتے ہیں ذخیرہ رکھنا ظالمین کا، یعنی اموال کو، اللہ کو، مالوں کو، اس لیے تاکہ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں، اس لیے ذخیرہ رکھنا. اور ذخیرہ رکھنا مقتصدین کا، جو درمیانی لوگ ہیں، سب کی تفصیل کی ہے. اور ذخیرہ رکھنا سابقین کا. 3 قسم مال کے رکھنے والے 3 قسم، یا تو ظالم لوگ ہوں گے، یا درمیانی لوگ ہوں گے، یا سابقین بڑے لوگ ہوں گے. رکھتے ہیں تینوں. انبیاء نے بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہے، صالحین نے رکھا ہے، لیکن انہوں نے کس طرح رکھا، ہم کس طرح رکھ رہے ہیں. ظالمین بھی اموال رکھتے ہیں اور سابقین بھی رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے رکھنے میں فرق ہے. فرماتے ہیں ظالمین وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں بخل سے اور دولت بڑھانے کو امساک، دولت بڑھانے کو امساک کرتے ہیں، روکتے ہیں اس کو کہ دولت اس سے بڑھے گی. سامان جمع کر لیا تاکہ اس سے دولت بڑھے گی، اس لیے، صرف اس لیے. شیخی بڑھانے کو اور فخر کرنے کو کہ ہمارے پاس اتنے اموال ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنی سواریاں ہیں، اتنے باغات ہیں، یہ گنانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنے ہیں. شیخی بات سو ان لوگوں کے قلوب میں غفلت خوب جم گئی ہے. یہ لوگ مال تو ہے لیکن غفلت بھی ہے، دل میں دل خالی ہے. اللہ کی یاد سے دل غافل ہے. دل میں صرف مال ہے، اور مال کی ہوس ہے، مال کا حرص ہے، مال کی طمع ہے. اور ان کے نفور پر حرص غالب ہو گئی. حرص ہی حرص ہے، مال ہی مال ہے. ان کی حرص دنیا سے فراغت پانے نہ دے پائے گی. ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پائے گی. ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا. اللہ ان کی محتاجی ثابت ہے، اگرچہ ظاہر میں غنی ہوں، ظاہر میں غنی ہے لیکن دل کے اعتبار سے محتاج فقیر. تاریخ ترجمہ ہے مولانا. ہم کو نسبت اس کتاب سے مزید یہ ہوگی کہ ایک تو حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا تھانوی سے، اور دوسرے خود یہ بہت مسلم بزرگ ہیں عطا اسکندری، بہت بڑے آدمی. اور مکہ معظمہ میں اس کا ترجمہ کیا تھا تھانوی نے. ترجمہ کر کے دکھلاتے تھے، سناتے تھے.
ان کے نفوذ پر حرص غالب ہو گئی. ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پائے گی. ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی. بس دنیا ہی دنیا. ان کی محتاجی ثابت ہے. تم محتاج ہیں. جب تم کو مزید کی ضرورت ہے محتاج ہو. وہ تو اس صورت میں ہے جبکہ غنا کے بعد وہ کسی کا محتاج نہ ہو, کسی سے تما نہ رکھے. اور جب تم کو تما لالچ آ رہی ہے تو تم تو محتاج ہو. وہ تم تو بات سمجھا. پہلے بھی سنا چکا نہیں, یہ بات نہیں کہی تھی میں نے بھی. جتنی شرح کی جائے کم ہے اس کتاب کی. 10 جلد میں شرح ہو سکتی ہے اس کتاب. تمام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بصرہ کی جامع مسجد میں. ان کی کتاب بھی آئی ہے بہت زبردست, حسن بصری کی. بس گئے جامع مسجد میں, سب لوگ واز کہہ رہے تھے, کرسی بیٹھے ہوئے واز. کہا تم لوگ کس کی وجہ سے واز کہہ رہے ہو؟ اس وجہ سے لکھا ہے فتح الباری, انہوں نے لکھا, تفہیمات نے لکھا ہے کہ واز میں بھی عدالت کی شرط ہے, اور اس میں بھی تحقیق ہونی چاہیے. اناب شراب واز کہنا یہ جو چاہے. اب سائیکل سکھلائیں گے 2-4 آدمی موت ہو جائے تو کہیں جائز ہے؟ تو اناڑی پن سے تو باز کو ہو کے دے گمراہ ہو جائیں تو جائز ہو جائے گا سکھانے کے لیے. اناب شراب جو بھی چاہے بولے بعد میں واز جائز نہیں. شاہ ولی اللہ صاحب حجت ہے ہم لوگوں کے لیے. واز کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے. وادی تو اصل ہے. اللہ وادی تو کہتا ہے, پورا قرآن واز ہے. نبی واعظ ہے, اس میں آپ جو چاہے جس کو چاہے بیٹھا دیں واعظ. اظہار مسلمین کے جلسے میں وہاں حبیب الرحمن سے آدمی گئے, بہت اتنی ہی کہا بھائی حدیث بغیر راوی کی نہ بیان کرو. ہے کہ آپ تھے تحقیق آپ نہیں جو چاہیں, کسی نے کچھ کہا آپ حضور کی طرف منسوخ کر دیں. نسب کے اندر جو وعید ہے کہ جو کسی نسب کا نہ ہو اس نسب کی طرف منسوخ کرے, فلیتبوأ مقعدہ من النار, ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کے بارے میں بھی ہے. ڈرو. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث شروع کرتے تھے قالا بے ہوش ہو گئی جاتے تھے. مانی قالا اور کما قالا اور حضرت حدیث ایسے حضور نے فرمایا یا ایسے فرمایا, ڈر کر کے بے ہوش. حضور کی حدیث نقل کرنا ہم سب لوگوں کے لیے مصحف. ہم لوگ بہت امتحان میں ہیں, ہم لوگ پورے امتحان میں ہیں. جو بیان کر رہے ہو واقعی ہے بھی, حضور نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ فرما دیں. ان کے نفوذ پہ حرص غالب ہو گئی. تو حضرت علی آئے جو واز کہہ رہے تھے, بلایا حسن بصری کو. حسن بصری کی تفسیر آئی, بڑی زبردست آدمی ہے, مشہور ہے, سید الطائفہ ہے وہ. اس جماعت کے سردار تو حسن بصری. ان کو بھی بلایا. تم کس کی اجازت سے بات کہہ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا ہاں اس کو سنا چکا. خاموش ہے. کہا میں امتحان لوں گا. تو انہوں نے بھی کہا لیجیے امتحان, بڑی ضرورت کی. انہوں نے کہا لیجیے, میں کچھ پوچھوں گا, پوچھیے. کیا دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا ورا, پارسائی. بہترین چیز دنیا پارسائی. دنیا میں جس نے پارسائی اختیار کر لیا سب کو پا گیا. اور کہا سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا تما, لالچ. یہ تما سب سے بری چیز. کہا پاس, جاؤ پاس کہو. اتنا ہی امتحان ہو گیا. میں انٹرویو کا لفظ کہہ دیتا ہوں, آتا نہیں مجھے کہنے کا. تھوڑا زبانی میں امتحان ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں زبان, اس میں وہ ڈرتے ہیں لوگ. بہت سے لوگ تحریر پاس ہو جاتے ہیں, اس میں فیل ہو جاتے ہیں. یہ امتحان کیا. اور انہوں نے بھی کہا کہیے, پوچھیے. حضرت علی سے کہا پوچھیے سب سے بہترین چیز کیا ہے دنیا میں؟ ورا, پارسائی. اللہ ہم سب کو پارسا بنا دے. پارسا بہت بڑی چیز ہے.
سب اسی لیے سبھی مسائل سب یونیورسٹیاں اور جامعات دارالعلوم خانقاہیں صرف یہی پارسائی کے لیے. پارسائی آ جائے دل میں. حضرت تھانوی بھی پارسائی کے لیے گئے تھے مکہ معظمہ. حضرت تھانوی صاحب کی خدمت میں گئے تھے. ماں گنگوہی گئے پارسائی کے لیے. ماں قاسم صاحب گئے پارسائی کے لیے. حضرت تھانوی صاحب گئے. مولانا یعقوب صاحب بھی گئے تھے. حضرت مولانا یعقوب صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب وہی کہا کہ حضرت بھائی صاحب سے کہ حضرت ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ. سب ہو چکا رہا ہوگا اتنی. آپ کی خدمت میں رہیں گے. مولانا یعقوب صاحب صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت تھانوی کے استاد. یعنی مدینہ منورہ نہیں رہے. کہا حضرت صاحب خدمت ہو آئے رہے ہوں گے. کہا یہ حضرت کہا ہاں رہیں لیکن کوئی بولیں گے نہیں. اللہ یہ امتحان. جو صدر مسجد دارالعلوم دیوبند کا ہو بولنا ہی اس کا کام ہے. حدیث تفسیر بولتے تھے بہت. حضرت صاحب چونکہ پیر تھے اگرچہ اصطلاحی عالم نہیں تھے مگر دیوبند تھا ہی نہیں اصطلاحی کا. تو علماء کے استاد تھے. کہا ٹھیک ہے بیٹھے رہیں لیکن بولیں گے نہیں کچھ. جب حضرت گنگوہی واپس آئے تو حضرت صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب سے کہا گیا تھا کہ بولے گے نہیں. کوئی آتا تھا تو مجھ سے پہلے وہی بولنے لگتے تھے. پیر بنائے تھے تو سننا پڑے گا. نہیں کہہ سکتے کہ آپ اصطلاحی عالم نہیں. سنا انہوں نے. اس کے بعد تو ماتھا بھی لکھا ہے کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی حالت میں. یعنی ایک شرط رکھی تھی کو پورا نہیں کیا انہوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کو سمجھنے کی بھی کسی بڑی بات برا. اور سب سے بری چیز کیا ہے تمام. یہ لکھ رہے ہیں قلوب ان کی نفوذ پر حرص غالب ہو گئے. یہ ظالمین ہے. مال ہے لیکن ظالمین میں سے ہیں. ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پانے دے گی. ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی. بس دنیا ہی دنیا. ان کی محتاجی ثابت ہے. محتاج ہیں کروڑپتی. محتاجی تو ہے. کیا ہے محتاجی تو ہے. اگرچہ ظاہر میں غنی ہیں لیکن دل کے اعتبار سے فقیر ہے. عمدہ کے ظاہر میں ان کی ذلت ظاہر ہے اگرچہ دیکھنے میں معزز ہے. دل کچھ نہیں. یہ لوگ دنیا سے سیر نہ ہوں گے. ان کی طرف سے مست نہ ہوں گے. ان کی طرف سے سست نہ ہوں گے. اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کرتے ہیں. ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں. متفرق بہت سے رب ہیں ان کو مانا ہو. یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں. چوپاؤں کا ہاتھ ملتا رہتا ہے سب رہتا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ ہیں غافل. ان کے دلوں میں یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ نہیں ہے. شاید یہ نہیں سنا ہے مجھے صاحب. ان کے دلوں میں علم کے یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ نہیں. فرصت نہیں. اس کی فرصت نہیں. بس بہت ہی کم ان کے اعمال مقبول ہوتے ہیں. ان کے احوال صاف ہوتے ہیں کیونکہ اندیشہ فخر ان کے دلوں میں بس رہا ہے. اندیشہ فخر ان کے دلوں میں بس رہا ہے. اسی چکر میں اب میں فقیر ہو جائے کیا ہوگا کیا نہیں. ان کے احوال صاف ہو گئے کیونکہ اندیشہ فخر ان کے دلوں میں بس رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے جس کے دلوں میں اندیشہ فخر جاگوزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول. ہر وقت اسی میں ہے کہ اب ہوا اب تباہ ہوئے. ماتھان میں پڑھنا تھے منہ تو قبران تموتو کیوں بنتے ہو. کوئی مصیبت ہے تو پہلے کیوں آگے. یہ واقعہ وہ کہا نہیں. کہا کیوں
موتو، یہ ہمیں خود سنا دے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے کیوں مر رہے ہو؟ آئے گا دیکھنا، اس وقت مطمئن رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اندیشے فخر جاگزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. بس جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو جس میں وہ پھنسے ہیں، اور اس آفت سے سالم ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں، اور ان کے قدرت پاک ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں، اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس فضل پر جس کے ساتھ ان کو مخصوص کیا اور اپنے عطا سے ان پر انعام کیا. اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی مما. جو ایسے لوگ مبتلا ہوں اس چیز میں، تو جیسے اور بیماریوں کے لیے کوئی بیماری میں ہو تو اسے انہوں کی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اس بیماری سے بچائے رکھا ہے. دیکھیے اس کو اور اپنے عطا سے ان پر. اور جب ایسے لوگ دیکھے تو جیسے مریضوں کو دیکھے دعا پڑھی جاتی ہے، یہ بھی مریض ہیں دنیا کے، ہرس کے، طمع کے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جیسا جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے جس نے تجھ کو عافیت دی. اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے. اس وقت تجھ پر واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور میں پھنسے سے عافیت نصیب ہوئی ہو. ارحموا علی اہل البلایا، کہ اہل بلایا ان پر رحم کرو. اللہ نے تم کو عافیت دی ہے، اس سے اس پر شکر ادا کرو. ارحموا علی اہل البلایا، یہ اہل بلایا اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے. جب تجھ کو اسباب دنیا اور اس میں پھنسے ہوئے عافیت اور دوسروں کو مبتلا کرے اور ان کو حقیر نہ سمجھ، لیکن ان کو حقیر نہ سمجھو بلکہ بجائے حقیر سمجھ ان پر رحم کرو، رحم کی دعا کرو اللہ اس بلا سے اس کو نکالے. لیکن کتنی تعلیم، کتنی مختصر درمیانی تعلیم، کیونکہ اس میں تھا کہ ان کو ذلیل سمجھتے نہیں، اور دوسروں کو ان کو حقیر نہ سمجھے بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کے ان پر رحم کر، اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کر. عارف باللہ حد معروف عرفی کے فعل کا اتباع کر جو سراپا معروف یعنی نیکی تھے. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ دجلے سے گزرے. کیا سنایا تھا؟ قصہ یہ ہے کہ ایک بار معروف کرخی رحم اللہ بہت اپنے یاروں کے ساتھ دجلہ پر سے گزرے. ان کے یاروں نے دجلے پر ایک جلسہ دیکھا جو کہ اہل اللہ و لعب و نشاط تھا. دوسری کشتی سے نال جانا ہو رہا تھا. سب نے عرض کیا کہ اے استاد اس کے لیے بد دعا کیجیے، اس کشتی والوں کے لیے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا یا اللہ تو نے جیسا ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ. ابھی تو بڑے چکر میں پڑ گئے، دعا دے دیا ان کو. دیکھیے یاروں نے عرض کیا، یاروں کا ترجمہ بہت ہم لوگ یاروں کہاں بولتے ہیں، امام تھانی لکھ رہے ہیں تو خوش ہے. یاروں نے عرض کیا کہ اے استاد ہم نے تو بد دعا کو کہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کی توبہ قبول. تو انہوں نے بد دعا کہا تھا، آپ نے تو دعا کر دیا. تو فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کا یہاں توفیق دے دے گا. تو دعا ہی کیا، ہم نے بد دعا کرنے کہو تو دعا کیا. آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق ہے. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر یہ لوگ لاہو لعب والے متقی ہو جائیں اور جنت سے، تمہارا کیا نقصان ہے؟ اسی وقت اس جلسے کے لوگ خوشی میں آئے، دعا قبول ہو گئی. اور مرد ایک طرف اترے اور عورتیں دوسری طرف اتری اور دونوں پاک صاف ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور میں معروف کرفی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد پیدا ہوئے. وہ ناچنے گانے والے لوگ نہیں. جیسے دنیا میں ان کو خوش رکھا ناچ گانا، آخرت میں بھی ان کو خوش رکھیے. تو آخرت میں کب خوش رہیں گے؟ جب اس کو فضول چھوڑیں گے. اور تب اور ان میں حضرت معروف کرفی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد ہوئے.
پر جب گنہگاروں پر نظر پڑے بس تعلیم کر رہے ہیں. بس جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو اس پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تم نہ پھنس جاؤ. تو ان کو ذلیل نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو، اور ان کی طرح تو بھی دور نہ ڈال دیا جائے. بہت احتیاط، گنہگاروں سے بھی احتیاط، ان کو ذلیل نہ سمجھو. یہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں یہی لکھا ہوا ہے ان کے لیے، بس اتنا ہی تک کر سکتے ہو. شیخ ارشاد سن کہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کر. پھر دوسری نصیحت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کر، اگرچہ وہ عاصی و گنہگار ہی کیوں نہ ہو. دل میں ایمان ہے، ان کی تعظیم کرو اور ان کو نیک بات بتلا. یہ ہے نیک بات بتلاؤ، لیکن کو ذلیل نہ سمجھو. اور بری بات سے منع کر، اور ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو. اگر ملنا چھوڑے شفقت سے، تاکہ میرے چھوڑنے سے ہو سکتا ہے اس پر اثر ہو ہی نیک ہو جائے، اس لیے چھوڑو. ان کو ذلیل سمجھ کے نہ چھوڑو. ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو، نہ اپنی بڑائی جتلانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اس سے ملنا نہیں جائے. شفقت یہ ہے کہ ہمارا ملنا، شفقت یہ ہے کہ ہمارے ملنا جلنا سے چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوگی، اس لیے تو چھوڑ سکتے ہو اور راہ رات پہ آ جائے گا. یہ تھامین لکھا. شفقت یہ کہ ہمارے ملنا جلنا چھوڑنے سے ان کو تنبیہ ہوگی اور راہ رات پہ آ جائے. ذلیل سمجھ کے نہیں، بلکہ اس لیے سے ہو سکتا ہے تنبیہ ہو جائے راہ رات پہ. اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے. اس کو کم نہ سمجھے. ایمان تو ہے، معصیت ہے، ایمان اس کے قلب میں ہے. معصیت اعلیٰ پر ہے، ایمان اس کے قلب میں ہے. کہتے اس مرد عاصی، رجل عاصی کا ایمان کا نور اگر ہو، سورج سے زیادہ روشنی آ جائے. بہت بڑے لوگ ہیں. اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے. تو مومن مطیع کی کیا حالت ہوگی؟ جو مومن عاصی گنہگار مومن کا یہ درجہ ہے. اس وجہ سے کسی کو ذلیل نہ سمجھنا. اور اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، ان کی تعظیم کے لیے اللہ کا قول اتنا بس ہے، ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا باذن اللہ. اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وارث بنایا ہے. اور اسنا ہے نا، ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا باذن اللہ، یعنی پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے. سو بعض تو ان میں اپنے جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض بیچ کی چال چلنے والے ہیں، اور بعض نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں. عاصی ہیں، بعض مقتصد ہیں، بعض سابق ہے. اب تینوں کو اللہ نے اپنا وارث بنایا ہے. تو معلوم ہوا کہ جیسے سابقون وارث ہے خدا کے، اسے یہ گنہگار بھی ایمان والے یہ بھی وارث ہیں خدا کے. ابھی جس کے 6 لڑکے 10 لڑکے ہیں تو لڑکے ہی اس کے. باوجود سو خیال کر کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح ثابت فرمایا ہے. چن لیا اللہ نے ان کو بھی. جب چن لیا تو ان کا درجہ بڑھ گیا. ظلم اس کا سبب قرار نہیں. ان کو بزرگی سے یا وراثت کتاب سے نکال، یہ نہیں کیا کہ اگر انہوں نے ظلم کیا تو وراثت سے نکالنے کہیں نہیں آیا. اللہ نے وارث بنایا نہیں، گناہ سے نکال دیا، یہ کہیں نہیں آیا. جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور محضر رحمت اور مغفرت وقت ہوا. اس حدیث کو سمجھ کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپاک کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا جو گناہ کرتے پھر استغفار کرتے پھر اللہ ان کو بخشتا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے میری امت میں سے. ان حدیثوں میں وسعت رحمت، ماتھانی لکھ رہے ہیں، ان حدیثوں میں وسعت رحمت
حکمت وقوع معاصی کا بیان کرنا مقصود ہے. کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں، حاشا وکلا. قسم دو، یہ تو ظالم لوگوں کا. دوسرا ذخیرہ جمع کرنا مقتصدین یعنی بیچ کی چال چلنے والے کا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ دولت بڑھانے اور شیخی بکھارنے اور بڑائی جتلانے کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے. وہ ایسا کرتے ہیں، بلکہ محتاجی میں اپنے اضطراب کا حال معلوم کیا، بس سمجھے کہ اگر ذخیرہ نہیں کرتے تو ان کا ایمان ڈھل جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے مال جمع کیا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں فرق ہو جائے، اس نیت سے انہوں نے ذخیرہ کیا تاکہ ایمان باقی رہے. یہ تو اچھے لوگ ہیں. بس انہوں نے اس لیے ذخیرہ کر لیا کہ متوکلین کے حال کی ان میں ہمت نہیں اور جانتے ہیں کہ ہم مقامی یقین سے عاجز ہیں. اس میں بھی تواضع انکسار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مومن قوی اللہ کے نزدیک مومن ضعیف سے اچھا ہے، اور یوں سبھی اچھے ہیں، پر مومن قوی وہ ہے کہ ان کا نور یقین روشن ہوا. بس انہیں یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ پر میرا رزق ضرور میرے پاس پہنچائے گا، خواہ وہ ذخیرہ کرے یا نہ کرے. اگر میں ذخیرہ نہ کروں گا تو اللہ میرے لیے ذخیرہ کرے گا. اور ذخیرہ والے اپنے ذخیروں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور توکل والے اللہ کے حوالے ہیں اور کسی شے پر حوالے نہیں کیے گئے. سو مومن قوی وہ شخص ہے جو اسباب کا سہارا نہ کرتا ہو، خواہ اسباب میں ہو یا نہ ہو. اور جو مومن ضعیف ہے وہ اگرچہ اسباب میں داخل ہے تو ان کا کچھ سہارا سمجھتا ہے، اگر اسباب سے خالی ہو تو ان کی طرف نگراں. اسے قسم سوم ذخیرہ رکھنے والے کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو سابقین ہیں. یہ درمیانی لوگ تھے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اس وجہ سے مال رہنا چاہیے تاکہ ہم کوئی اطمینان ہو. یہ بھی کتنی اعتدالی تعلیم. سوم کون لوگ ہیں؟ قسم سوم ذخیرہ رکھنے والے نہ رکھنے کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو سابقین ہیں، یعنی مراتب میں بڑھے ہوئے ہیں. وہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھ گئے کیونکہ ان کے دل اس کے ماسوا خالص ہو گئے. دل خالی ہوا، اللہ کی طرف آگے بڑھ گئے. یہ سابقون کہا جاتا ہے، بڑھنے والے. بس ان کو موانع اللہ سے نہ روک سکے. یہ جو معنی آتے ہیں دنیا میں روک نہیں سکے، وہ آگے بڑھ سے ہی گئے. اور علائق اللہ سے غافل نہ کر سکے. علائق چاہے غنا کے ہوں یا فخر کے ہوں، دونوں علائق ہیں. غنا سے بھی علائق آتے ہیں اور فخر سے. نہ یہ مانے ہوئے نہ وہ مانے، اپنا راستہ طے کرتے رہے. بس اللہ کی طرف دوڑ پڑے کیونکہ ان کا کوئی امر مانے نہ تھا، اور لوگوں کو اللہ سے صرف غیر اللہ کے تعلق کی کوشش نے روک رکھا ہے. جب ان کے قلوب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ تعلق اسی چیز کی طرف کھینچتا ہے جس کی طرف تعلق ہے، بس وہ واپس لوٹ آتے ہیں اور اسی چیز کی طرف متوجہ رہتے ہیں. سو درگاہ بے نیاز ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوتی جس کی عادت ہے. بعض عارفین کا قول ہے، کیا تو یہ ایمان گمان کرتا ہے کہ تجھ کو پیچھے سے کوئی چیز کھینچے گی اور تو خدا کی درگاہ میں پہنچ جائے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ. تم اپنے کام میں لگے رہو، اپنے دل کی دوستگی میں لگے رہو، کچھ کام نہیں آئے گا. تو اولاد کے چکر میں، مال کے چکر میں اپنا نقصان نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ، یعنی نہ نفع دے گا مال اور اولاد اس دن مگر جو لایا اللہ کے پاس قلب سلیم. قلب سلیم وہ ہے جس کو سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے تعلق نہ ہو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پاس آنا، وہاں تک رسائی ہونا بدون اس کے ممکن نہیں کہ کل ماسوا سے جدا ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، قلب سلیم ہو جائے گا. علم یجید کے یتیمن فآوا، یتیم ہوئے تب ٹھکانہ دیا. یہ اصلاح کر رہے ہیں. وہ غالن زال اپنے کو ثابت کیا، ہدایت دیا. یتیم پایا تو اللہ نے غنا دیا. تو اپنے کو اس غنا سے نکالو تو اللہ تم کو غنا دے گا. سمجھے؟ اللہ نے علم یجید کے یتیمن فآوا، یعنی کیا اللہ نے تجھ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جب ہی ٹھکانہ دیتا ہے جب ماسوا سے یتیم ہو جائے دل سے.
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ فطر، اللہ طاق ہے، دوست رکھتا ہے طاق کو، یعنی اس قلب کو دوست رکھتا ہے جو مخلوق کی آمیری سے پاک ہو. بس یہ قلوب اللہ کے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہیں. انہوں نے اللہ کو تصرف کرنے دیا، بس اس نے ان کے نقوص کی طرف نہیں حوالہ کیا اور ان کو ان کے تدبیر پر نہیں چھوڑا. سو یہ لوگ دربار والے ہیں، درباری لوگ ہیں. ان کے ساتھ احسان سے معاملہ کیا جاتا ہے. مخلوقات ان کو اللہ سے جدا نہیں کرتی اور حسن عاریتی ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی. اس مضمون میں بہت بہرحال یہ اونچے درجے کے لوگ جنہوں نے اسباب سے قطع نظر کر کے اللہ کی طرف توجہ کیا اور آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو رائے گا نہیں فرمائے گا. اللہ بھی ان کو اپنی محبت سے معمول فرمائے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ روگا قلب سلیم کا ترجمہ شیخ الہند نے کیا ہے جس میں روگ نہ ہو. اللہ ہم سب لوگوں کے قلوب کو پاک. اللہ بہت مشہور دعا ہے، اللہ طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفت. ہمارے قلب کو غیر سے پاک کر دیے اور اپنے نور معرفت سے منور کر دیے. یہ دعا بہت مشہور ہے، حضرت ماں صدیق صاحب کو بھی حضرت نے بتائی. اللہ طہر قلبی عن غیرک. سکون اسی میں ہے مول صاحب، اس کے علاوہ میں سکون نہیں ہے. سکون تو بس اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی میں ہے. اللہ طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفت. یہ ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو 3 قسمیں بنائی ہیں مال کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سابقین میں مال کی نفی نہیں کیا، مال نہیں رکھتے، یہ نہیں کیا، نظر نہیں رکھتے مال پر. ایک آدمی جا رہا تھا، میں نے سنا ماں محمد عمر صاحب سے، بہت گاتا بتایا جا رہا تھا، بہت قحط تھا اس وقت. تو کسی نے کہا بھائی دنیا پریشان ہے قحط کی وجہ سے، تم گاتے بجاتے چلے جا رہے ہو. کہا بھائی ماں محمد احمد صاحب یہ معاش. اس نے کہا تم نہیں جانتے ہمارے مالک کے اتنا غلہ بھرا ہوا ہے، اتنا غلہ ہے رکھا ہوا، ہم کو کیا فکر ہے. ان کو چیخ نکل گئی اور کہا کہ اس کو اپنے مالک کے غلے پہ اتنا اطمینان ہے، تم کو اپنے مالک کے غلے پہ اطمینان نہیں ہے. اللہ کہتے سب کچھ ہے. اس وجہ سے اللہ کو بھروسہ بہت. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 2 چیزیں اختیار کرو پا جاؤ کامیاب، توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا اور تواضع سے مخلوق سے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، جنت میں کس چیز سے لوگ جائیں گے؟ حضور سوال کیے گئے. فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. تقوی اللہ وہی توکل، اللہ پر بھروسہ. یہ 2 چیزیں ہیں جسے جنت میں لوگ کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ صفات پیدا فرمائے جو خانقاہ کی اور جو ایسی جگہوں کی بنیاد ہے. مولانا توکل و تواضع. کوشش تو کرے آدمی، اللہ پر بھروسہ بتکلف کرے انشاءاللہ ضرور. حدیث میں آتا ہے کہ جو سب بتکلف کوئی چیز اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت بنا دیتے ہیں. تواضع ہے نہیں، لیکن تواضع کی صورت توکل ہے، توقع کی صورت اللہ توکل بھی دیتا ہے. ریاض الصالحین میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت ہو گئے تو بیان ہی کرتے رہتے ہیں. صورت بناؤ، خواہش ظاہر کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ توکل بھی دے گا.